جانوروں میں پائے جانے والے عیوب اور ان کے تفصیلی احکام. عیوب سے مراد بعض جانور ہوتے ہیں جن میں عیب پایا جاتا ہے. اگر عیب والا جانور ہے تو عیب دار جانور کی قربانی شریعت قبول نہیں کرتی. اور وہ عیب کیسا ہو جسے شریعت قبول نہیں کرتی؟ اگر ہلکا پھلکا عیب ہو تو چل جائے گا، لیکن اگر واضح عیب ہو، بالکل واضح، مثال کے طور پہ ایک جانور ہے اس کی ایک آنکھ ہے دوسری نہیں ہے، یہ واضح عیب ہے. لیکن ایک جانور ہے دیکھنے میں آنکھوں میں تھوڑا اس کے فرق ہے، لیکن اتنا زیادہ واضح نہیں ہوتا اس کا کانا پن، تو اس کی قربانی ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بالکل واضح عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی، اور غیر واضح عیب ہو، چھوٹا موٹا زخم لگ گیا ہے کہیں، قربانی ہو جائے گی. اس کی تفصیل کیا ہے دیکھیں. پہلا مسئلہ دیکھیے، اندھے یا جس جانور کی تہائی سے زیادہ نظر جاتی رہی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی مکمل اندھا اسے نظر ہی نہیں آتا، یا جس کی تہائی سے زیادہ نظر، یعنی بالکل نظر تو آتا ہے لیکن ہلکا پھلکا نظر آتا ہے، تہائی سے زیادہ نظر اس کی جاتی رہی، تو یاد رکھیے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے، بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے. اور کانا پن اگر واضح ہو تو ناجائز، اور واضح نہ ہو تو جائز. ٹھیک ہے، یہ آنکھ کے مسائل تھے. نمبر 2، لنگڑا جانور. اب اس کا لنگڑا پن کیسا ہو؟ اگر وہ لنگڑا تھوڑا بہت لنگڑا ہے لیکن چل لیتا ہے آرام سے، قربانی ہو جائے گی. لیکن اس کا لنگڑا پن ایسا ہے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہ جا سکے، تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کے لے جانا پڑے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قربانی جائز نہیں ہوگی، یہ واضح ہے. دیکھیے، لنگڑا جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، یا جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، اس کی قربانی ناجائز ہے. یعنی 2 پیروں میں سے ایک پیر الگ ہی کر دیا، کاٹ لیا گیا، تو اس کی بھی جائز نہیں ہے، یہ واضح بن جائے گا. نمبر 3، جس کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی بھی ناجائز ہے، کیونکہ واضح ہوگا بالکل. نمبر 4، اتنا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، اتنا کمزور نحیف جانور ہے جس کی ہڈیوں میں مغز نہیں بچا، یا اتنا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی بالکل واضح ہو، بیٹھا ہوا ہو، اٹھا نہ جا رہا ہو، چل ہی نہ پاتا ہو، بیماری بالکل ظاہر ہو، تو یہ واضح ہے، لہذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. جس جانور کے کان، دم یا چکی یہ دمبے وغیرہ کی ہوتی چکی، یہ تہائی سے زیادہ کٹے ہوں تو ان سب کی قربانی ناجائز ہے. تہائی کہتے ہیں 1/3، 1/3. ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر جو ہے وہ کان، اگر بالفرض یہ 10 انچ کا کان ہے بالفرض، تو 1/3 کتنا بنے گا؟ 3.5 انچ بن جائے گا. اگر اتنا کٹا ہوا ہے جو 3.5 انچ ہو تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اگر 12 انچ کا ہے تو 4 انچ 1/3 بن جائے گا. دیکھیں گے اب چھوٹا موٹا اگر کہیں کٹ لگا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اتنا کان کٹ گیا ہے کہ وہ 4 انچ سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو یہ 1/3 ہو جائے گا، اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی. یہی دم کا مسئلہ ہے، یہی چکی کا مسئلہ ہے. اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ واضح ہے. اور جس کے کان چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ کوئی عیب نہیں چھوٹے ہونا. نمبر 7، جس کے دانت نہ ہو، جس جانور کے دانت موجود نہ ہو. اب دانت موجود نہیں ہوں گے تو وہ چارہ کسے کھائے گا؟ مسئلہ ہوگا اس کے لیے، لہٰذا یہ پھر واضح عیب شمار ہوتا ہے، اس سے لاغر بھی ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے. یا جس کے تھن کٹے ہوں، جس کے یعنی تھن والا جو جانور ہوتا ہے، جیسے گائے بڑی عمر کی ہوتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے تھن کٹے ہوئے، ٹھیک ہے، اب 4 تھن والا جانور ہوتے ہیں، بعض 2 تھن والے جانور ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس میں حکم بتا رہے ہیں، جس کے تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں اس کی قربانی ناجائز ہے. یہ مکمل تھن کٹے ہوئے ہوں یا مکمل خشک ہوں اس کی تو ناجائز ہوگی. بکری میں ایک کا خشک ہونا، یعنی 2 ہیں تو ایک بھی خشک ہوگا تو قربانی ناجائز ہے، ناجائز ہونے کے لیے کافی. اور گائے بھینس میں 2 خشک ہوں تو قربانی ناجائز ہوگی. اگر گائے ہے اس کا ایک تھن خشک ہو گیا لیکن 3 تھن صحیح ہے، قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر 2 تھن خشک ہو گئے یا 2 تھن کٹے ہوئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی. نمبر 7، خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اور جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز. یعنی ایسا جانور ہو جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. اس طرح بعض جانور ہوتے ہیں جو غلاظت کھاتے ہیں، پیشاب وغیرہ پیتے ہیں، اگر اس کی غذا خاص یہی ہو تو اسے شریعت کی اصطلاح میں جلالہ کہا جاتا ہے.
جلالہ جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ذبح کر لیا اور گوشت سے اسمیل وغیرہ جاتی رہی تو پھر کھانا جائز ہو جائے گا اس کو. لیکن جلالہ جانور کے بارے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے ذبح کرنے سے پہلے کچھ دن تک باندھ کے رکھا جائے, اس کے منہ وغیرہ, اور اسے خوراک اچھی کھلائی جائے تاکہ اس کے بدن سے وہ جو پیشاب پینے کی وجہ سے اسمیل آ جاتی ہے گوشت کے اندر وہ زائل ہو جائے, پھر اسے ذبح کر لیا جائے. حرام نہیں ہوتا وہ, لیکن اگر کسی نے کر لیا تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے, مکروہ ضرور ہوتا ہے, تو قربانی اس کی نہیں ہوگی. اب دیکھیے ایک مسئلہ یہ, جانور کو خریدتے وقت ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے, بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا. جس وقت جانور خریدا تھا تو بالکل صحیح تھا, خریدنے کے بعد آنکھ پھوٹ گئی اس کی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو شخص جس کا یہ جانور ہے یہ فقیر ہے یا غنی. اگر فقیر ہوگا تو اسے حکم دیا جائے گا اسی کی قربانی کر دو, اور اگر غنی ہوگا, مالدار ہوگا, تو اسے حکم دیا جائے گا دوسرا لاؤ. یہ اسے بیچ بھی سکتا ہے, کیونکہ غنی جب جانور خریدتا ہے تو متعین نہیں ہوتا, کسی قصاب کو بیچ دے. لیکن فقیر ہے, فقیر جب جانور خریدتا ہے تو وہ متعین ہو جاتا ہے, لہذا فقیر اس کو بیچ نہیں سکتا, وہ اسی کی قربانی کرے گا. عیب کے ساتھ ہی کر دے ان اللہ مقبول ہوگی, کیونکہ اس کے پاس مال نہیں, وہ فقیر ہے. دیکھیں جانور کو خریدتے وقت ایسا عیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے, بعد میں وہ عیب پیدا ہو گیا. تو اگر وہ شخص مالک نصاب ہے تو دوسرے جانور کی قربانی کرے, اور اگر مالک نصاب نہیں ہے تو اسی کی قربانی کر لے, بشرط یہ کہ اس نے پہلے سے اس کی منت نہ مانی. اگر منت مانی ہوگی تو پھر دوسرا جانور لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. فقیر نے جس وقت جانور خریدا تھا اس وقت اس میں عیب تھا تو اس کی قربانی کر سکتا ہے, فقیر کو اجازت ہے. جیسے ایک بکرا اس نے خریدا, قربانی کی غرض سے ہی خرید رہا ہے, لیکن اس کو سستا مل رہا تھا اور اس کے پاس پیسے بھی تھے, تو اس نے وہ عیب والا جانور خرید لیا, قربانی کی غرض سے ہی خریدا تھا, تو اس کو اجازت ہوگی فقیر کو کہ وہ کر سکتا ہے. لیکن غنی عیب دار خریدے اور عیب دار ہی کی قربانی کرے تو ناجائز. ٹھیک ہے. اور اگر عیبی جانور کو خریدا تھا اور بعد میں اس کا عیب جاتا رہا تو غنی اور فقیر دونوں کے لیے جائز. یعنی کوئی ایسا جانور تھا کہ جس کے اندر کوئی اتنا بڑا زخم ہو گیا تھا جو واضح تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار تھا, لیکن اس نے 1 مہینے پہلے خرید لیا تھا اور اس کی کیئر کی, علاج کروایا, بالکل صحیح ہو گیا جانور. اتنا لاغر تھا, کمزور تھا کہ چل نہیں پا رہا تھا, لیکن اس نے خرید کر اس کو خوب اچھا کھلایا پلایا, کچھ دن بعد وہ بالکل صحیح ہو گیا, تندرست ہو گیا. تو اب غنی کے لیے بھی اس کی قربانی کرنا جائز ہے. قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا, یہ عیب مضر نہیں, یعنی قربانی ہو جائے گی. اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا, جب بھی قربانی ہو جائے گی, چاہے فقیر ہو چاہے غنی ہو. جانور بالکل ٹھیک تھا لیکن اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے, ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اب چونکہ ذبح کرتے وقت عیب پیدا ہوا ہے, اس لیے اس عیب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, اسے ذبح کر دیا. غنی ہو یا فقیر جانور قربانی ہو جائے گی.